الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے تمام انسانوں کے لیے جو مشترکہ اقدار بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی قدر اللہ نے سکھائی ہے، اور وہ یہ بتایا ہے کہ انسان بالکل سادہ اور عام انسانوں جیسی زندگی بسر کرے۔ ایک چیز ہے کہ وہ اللہ سے دعا مانگے، اس کا حکم بھی دیا ہے، شریعت میں مطلوب بھی ہے، اور کوئی منع نہیں ہے کہ انسان اپنی ترقی کے لیے دعا مانگے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعائیں لوگوں کو تلقین فرماتے تھے۔ قرآن میں آیا ہے کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ نیک اور صالح بندوں کی قیادت مجھے نصیب فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ، اور کسی بھی شخص کے ماں باپ، دادا اور نانا، یہ لوگ جو نیک ہوتے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جو ان کی اولاد پر ہے۔ نیک اور صالح لوگوں کی اولاد میں سے ہونا یہ خود خدا کا بہت بڑا انعام ہے۔ آدمی غور نہیں کرتا، وگرنہ اللہ کے کچھ انعامات ایسے ہیں جو پیدائشی طور پر اس میں ہوتے ہیں، اور نہ اس بات پر غور کرتا ہے کہ اللہ کے جتنے انعامات بھی ہیں جو اس دنیا میں ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے۔ آخرت کے انعامات وہ خالص ہیں، ان میں کوئی میل کچیل نہیں ہے، اور اللہ کے کسی انعام میں بھی میل کچیل نہیں ہوتی، مگر دنیا میں بشریت کے تقاضے سے اللہ کے ہر انعام میں کچھ نہ کچھ آدمی کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا پڑتی ہے۔ مثلاً اللہ کے انعامات میں بہت بڑا کسی شخص پہ انعام یہ ہے کہ اللہ نے اسے صالح لوگوں کی اولاد میں پیدا فرمایا۔ اس کے والد، ماں، دادا گنتے چلے جاؤ، یہ ایسے ایسے اچھے لوگ اور ایسی خوبی کے لوگ تھے کہ ہزاروں خوبیاں ان کی ایک ایمانداری تھی، ان کی لاکھوں خوبیاں کسی ایک فرد کی ایک پائی نہیں دینی تھی، اور جو دینا تھا قرض کا اقرار تھا، یہ سب چیزیں ان کی انسانیت کو ثابت کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ ہمارے فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ، اور جو وہاں کے اعلیٰ ترین فرشتے ہیں،
وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں ان گناہوں کی جو دنیا کے لوگ کرتے۔ یہ گناہ کرتا ہے، خدا سے معافی نہیں مانگتا، اللہ کو اس پہ غصہ آتا ہے اور اللہ کا غضب اس پہ آنا چاہیے، مگر فرشتے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف فرما دے۔ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور اے رب اس کے باپ دادا جو صالح اور نیک لوگ تھے ان کی غلطیوں سے بھی درگزر فرما۔ اللہ کا ایک بہت بڑا انعام یہ ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے کہ انسان سے لوگ حسد کرنے لگے۔ اللہ اپنا انعام فرماتا ہے اس انسان پہ اور یہ حافظ ہو گیا، خدا کی نعمت اس کو ملی، اس نے قرات سیکھ لی، اللہ نے اس پہ فضل فرمایا اور اس کی کمائی میں اضافہ ہو گیا اور اپنی کمائی کو اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے۔ یہ خدا کا بہت بڑا انعام ہے جو اس انسان پر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ سورہ مزمل کے آخر پہ آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور لوگوں اللہ کو قرض دے دو، ایسا قرض جس کو میں یقیناً واپس کر دوں گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ آدمی کما کر جو اپنے بیوی اور بچوں پہ خرچ کرتا ہے یہ وہ قرض ہے جو اللہ نے اس کو قیامت میں لوٹانا ہے۔ گاڑی دے دی، تعلیم دے دی، اور سب سے بڑی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی اولاد کو سب سے اچھا تحفہ جو زندگی میں دیتے ہو وہ حسن تربیت ہے۔ اس بچے کی تربیت ہو گئی، بچے کو بتا دیا یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، ایسے بیٹھنا ہے ایسے اٹھنا ہے، کھانا یوں کھاتے ہیں الگ یوں کرتے ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں وہ خدا کے ہاں قرض میں ہیں، کیونکہ اللہ نے اصل میں یہ کہا ہے کہ بنی نوع انسان اس کے ذمے ہے۔ الخلق عیال اللہ، لوگو تم سب کے سب بلا تشبیہ بلا مثال اللہ کی اولاد ہو۔ احبہم الی اللہ، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبت اس انسان سے ہے انفعہم، جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ تو جتنا وہ اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے اور جتنا اپنے گھر والوں پہ یہ زکوٰۃ اور عشر اور یہ جتنی شرعی فرائض ہیں ان کے علاوہ ہے، اللہ کہتا ہے اس کے علاوہ نفلی صدقات، وہ تمہارا صدقہ ہمارے ذمے رہا، ہمارے لیے قرض رہا، ہم تمہیں لوٹائیں گے اس کو۔ اور پھر اس انسان کو مصیبت سے گزرنا پڑتا ہے، کوئی چیز اس کا علاج نہیں ہے، اور وہ لوگوں کا محسود بن جاتا ہے۔ جیسے کوئی ظالم ظلم کرے اور یہ مظلوم ہو جائے، حاسد حسد کرے اور یہ محسود ہو جائے۔ یہ الفاظ سمجھنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں اس سے حسد پیدا ہو جاتا ہے اور آدمی سے حسد ہونے لگے، یہ خود اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، کوئی نہیں اس سے بچ سکتا۔ محسود ہونا کہ لوگ اس کے خلاف ہو جائیں اور اصل مصیبت کچھ دل میں اور پڑی ہوئی ہو اور ظاہر میں اس کا کوئی اور عیب لے کے اسے برا کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کو اصل مرض دل میں کچھ اور تھا، اور اعتراض مدینہ منورہ میں یہ کرتے پھرتے تھے کہ یہ دیکھو یہ ایسا نبی ہے جو مردوں کو عورتوں کی طرح بیٹھ کے پیشاب کرنا سکھاتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے، حالانکہ مرد تو وہ ہے جو یہ کام کھڑے ہو کے کرے۔ اب اصل عذاب کچھ اور پڑا ہوا ہے
اور تنقید کس چیز پہ ہو رہی ہے؟ تو حاسد جب حسد کرتا ہے تو وہ اللہ کا کوئی انعام دیکھ کر ہی تو اس سے جل رہا ہے۔ اب کیا ہے، خدا کے انعام کو خود ختم کر دے، اپنی اولاد کو ذبح کر ڈالے، اپنے مال کو آگ لگا دے، اپنی گاڑی کو خود جان بوجھ کے کسی دریا میں ڈبوائے، کیا کرے؟ اور یا پھر یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ یہ نعمت چھین لے، کیونکہ میں بڑا تنگ آیا ہوں لوگوں کی باتوں سے۔ کچھ بھی نہیں، یہ جو لوگوں کی باتیں ہیں یہ حسد ہے، یہ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، گندا مال ہے، اس کو 2.5% کو اپنی جان، اپنے بچوں کی جان سے الگ کرنا۔ اگر آدمی اس چیز کو سمجھ جائے کہ یہ میرے ساتھ ہونا ہی ہونا ہے، جہاں اتنا کچھ اللہ نے دیا ہے، 2.5% حسد بھی اسی میں شامل ہے، اور یہ میرا امتحان ہے، تو جن کو حسد ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے پیش آنا، اور وہ چیزیں جن سے حسد پیدا ہوتا ہے جہاں تک ہو سکے لوگوں کی نگاہوں سے بچا کر رکھنا، یہ اس کا علاج۔ اسی لیے جن چیزوں سے حسد پیدا ہوتا ہے لوگوں میں، ان چیزوں کی زیادہ شہرت، یہ چیز انسان کی اصلیت کو خراب کر دیتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسد اور نظر یہ اللہ کی تقدیر سے آگے جا رہی تھی، اور اللہ نے ہاتھ مارا اور انہیں پیچھے کر دیا۔ تب یہ کہ حاسد اتنا جلتا ہے کہ اس کا بس چلے تو اس سے گاڑی چھین لے، مکان چھین لے، عہدہ چھین لے، اور سب کچھ، صحت چھین لے اور اسے بیمار کر کے ڈال دے، مگر اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور خدا اس پر انعامات میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ جتنے اللہ کے انعامات میں اضافہ ہوتا ہے اسی حساب سے حسد کا ٹیکس بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو خیال کرنا چاہیے کہ نہ میں ان چیزوں کو ختم کر سکتا ہوں، نہ اللہ سے دعا مانگ سکتا ہوں کہ اے خدا اپنا فضل روک دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور بات بھی کہی۔ اللہ نے فرمایا جتنی نعمتیں ہم لوگوں کو دیتے ہیں، جتنا کچھ کسی کو دیتے ہیں، ہم نظر اٹھا کر نہ دیکھ کہ ہم نے کس کو کیا دیا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ آپ کہتے ہیں نظر اٹھا کے نہ دیکھ، لیکن دل جلتا ہے، اب اس کا کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، میں تمہیں بتاتا ہوں طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ فرمایا مجھ سے مانگو، دینے والا تو میں ہی ہوں نا، جو کچھ اسے دیا ہے تمہیں بھی دے سکتا ہوں۔ کیونکہ حسد دراصل اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ کسی شریف آدمی کا سوچے، وراثت تقسیم ہوتی ہے تو بہن کہتی ہے کہ والد یہ چیز مجھے دے گئے تھے، یہ اتنے تولے سونا ہے والد مجھے دے گئے تھے۔ بہن بھائی شرافت ہو تو نہیں اعتراض کرتے کہ والد کی تقسیم پہ کوئی اعتراض نہیں، والد دے گئے تھے بھئی بس تم رکھو، والد کے جائے پیچھے ہم ان کی تقسیم پہ کچھ کہہ نہیں سکتے، یہ والد کی مرضی تھی۔ تو کس کا حوصلہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرے کہ اسے ایسا کیوں کر دیا، میں ایسا کیوں رہ گیا، اس کا قد اتنا لمبا کیوں ہوا، میرا قد اتنا چھوٹا کیوں ہوا، یہ کیا ہوا، اسے آپ نے اتنا کچھ دے دیا مجھے۔ اللہ کہتا ہے ایک ہی حل ہے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، مجھ سے مانگو، مجھ سے کہو کہ اللہ یہ چیزیں مجھے، یہ چیز مجھے عنایت فرما۔ اس لیے یہ ایسے اللہ کے انعامات ہیں جن میں کسی کا کوئی بس نہیں چلتا۔ تو تمام وہ چیزیں جو انسانی طاقت سے باہر ہوتی ہیں ان کی طرف سے آنکھیں بند کر لینی چاہیے،
اللہ کی تقسیم جان کر اگر ضرورت آ جائے تو بھی اور ویسے بھی اللہ سے مانگے۔ اس لیے نیک لوگوں کی اولاد میں سے ہونا یہ خود اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس لیے جب آدمی عام انسانوں میں اپنا شمار کرتا رہتا ہے اور عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے تو بڑے سے بڑا عہدہ اور بڑی سے بڑی چیز مل جانے پر بھی اپنی حدود سے باہر نہیں نکلتا، اپنی حدود کو پہچانتا ہے، اسی میں رہتا ہے اور اسی کے مطابق اللہ کے حضور میں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے اور وہ ایران کے شہزادے تھے اور وہ نکلے حق کی تلاش میں اور 10 سال زندگی کے انہوں نے یہودیوں میں گزارے، پھر 10 سال کے قریب وہ عیسائیوں میں رہے شام میں۔ تو ایک پادری تھا، بہت خدا کا خوف تھا اس میں، اور انتقال سے پہلے اس نے کہا سلمان کس چیز کی تلاش میں ہو، اتنے برس جو رہے ہو؟ تو میں نے تو اب چلے جانا ہے، موت قریب آ گئی۔ انہوں نے کہا حق کی تلاش میں۔ ان کا حق کہیں نہیں ملے گا، یہ میری بات بتانا نہیں لوگوں کو، کسی کو بھی، میرے دشمن ہو جائیں گے۔ کھجوروں والی زمین پہ چلے جاؤ۔ تو وہاں پر نہیں، یہودی نے کہا انہیں کہ کھجوروں والی زمین پہ چلے جاؤ اور وہاں پر حق ظاہر ہوگا۔ تو یہ پھر شام آ گئے تھے۔ کھجوروں والی زمینیں یا تو مدینہ منورہ میں بہت کھجوریں ہوتی تھیں یا پھر ہوتی تھی شام میں۔ شام میں اس عیسائی نے کہا پھر کہ اتنے سال کیا؟ انہوں نے کہا حق کی تلاش۔ اس نے کہا بتانا نہ کسی کو، لوگ مجھے مار دیں گے۔ آخری نبی علیہ السلام کھجوروں والی دوسری جو زمین ہے، یثرب نام تھا اس کا، وہاں ہوں گے، وہاں چلے جاؤ اور میں تمہیں 3 نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ وہ لوگوں پر زور دیں گے کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے اور سلامتی کو عام کر دیں گے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے چھوڑا شام اور وہاں تشریف لے گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو میں آپ کی سواری کے بالکل قریب ہو گیا، اور میں نے سنا بار بار 3 جملے اس ہجوم سے کہہ رہے تھے۔ بہت اہل مدینہ یہودی سب جمع ہو گئے کہ یہ آخری نبی علیہ السلام ہے، دیکھیں تو صحیح نبی بھی ہے یا نہیں۔ اور آپ بار بار فرما رہے تھے کہ افشوا السلام، ہر ایک کو سلام کیا کرو، اس کو عام کرو، اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، صلو والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں نا اس وقت اٹھ کے اللہ سے مانگا کرو، نماز پڑھا کرو۔ ادخل جنت بالسلام، میں گارنٹی دیتا ہوں ان 3 کاموں پہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے تو میں نے صدقے کا کھانا رکھا، تو مجھ سے فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا صدقہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اسے اٹھا لیں، میں صدقہ نہیں کھاتا۔ میں سمجھ گیا کہ جو اس نے کہا تھا وہ یہی حضرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول مسجد نبوی میں نماز کے لیے تشریف لائے، دیکھا کہ روشنی ہو رہی ہے۔ آپ نے کہا یہ چراغ کس نے روشن کیے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ عیسائی پادری جو تھا وہ لوگوں نے کہا وہ جو آئے ہیں سلمان، انہوں نے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے اصل میں پہلی مرتبہ چراغ روشن کیے تھے۔ سلمان رضی اللہ عنہ کا قصہ تو یہ ہے کہ وہ پھر مسلمان ہوئے، اور سلمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں یہاں تک کہ سلمان رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور جو صاف کر رہے تھے۔
ایک چھوٹا سا عمل ہے، گھر میں دال صاف کرنی پڑ جائے، گھوڑے کو کھلانے کے لیے جو اس کی غذا ہے وہ صاف کرنی پڑ جائے، جو صاف کر رہے ہیں اور خواتین بھی بیٹھی ہیں، تو کسی نے سلام کیا اور کہا کہ سلمان اب جو صاف کر رہے ہیں، اتنے بڑے آدمی ہو کے؟ انہوں نے کہا کوئی بڑائی نہیں ہے، اور پھر دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ انہوں نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ جو آدمی اپنی سواری کے لیے کچھ کام کرتا ہے تو اللہ جتنے جو کے دانے وہ صاف کرے گا اتنی اسے نیکیاں دے گا، میں تو نیکی کا کام کرنے بیٹھا۔ اور انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے۔ یہ دو باتیں بتائیں۔ دوسری جگہ حدیث میں آیا کہ کان یخدم لنفسہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اپنے کام خود ہی کر لیا کرتے تھے۔ پوچھا گیا سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور امہات المومنین رضی اللہ عنہن سے، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے تھے، کپڑے تبدیل فرماتے تھے، اپنے کپڑوں کو خود ہی دیکھ لیتے تھے کہ ان کپڑوں میں کوئی کیڑا کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے کہ یہ میلے تو نہیں ہو گئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوتے میں کوئی مرمت ہوتی تھی تھوڑی بہت تو خود ہی اسے کر لیا کرتے تھے، کوئی کام گھر کا ہوتا تھا چھوٹا موٹا تو خود ہی اسے کر لیا کرتے تھے۔ یہ سب چیزیں ہم سب کو سکھاتی ہیں کہ ہمیں اپنے کام خود کر لینے چاہیے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اپنی اولاد پہ، نفلی چیزیں، صدقات، تربیت، اپنے کام خود کر لینا، کسی کو زحمت نہ دینا، اور اتنی سادہ زندگی کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو ایک انجانے آدمی نے دیکھا، وہ کہیں کھڑے تھے تو اس نے کہا کہ تم مزدوری کرو گے؟ فرمایا کر لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا یہ بوجھ اٹھاؤ اور میری اس زمین میں منتقل کر دو۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے بوجھ اٹھایا، پتھر تھے یا کیا چیز، اور آہستہ آہستہ کام کرنے لگے۔ کچھ لوگ گزر رہے تھے، انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا، رکے اور اس سے کہا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، یہ تم کیا ظلم کر رہے ہو؟ اس کا مجھے معلوم نہیں تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے جا کے لوگوں نے کہا حضرت بالکل نہ کریں۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا ہے، میں پہلے بھی ویسا تھا، اس بوجھ کو اٹھانے کے بعد بھی ویسے ہی رہوں گا، مجھ میں کیا فرق پڑ جائے گا؟ ان کا نہیں حضرت آپ کی بڑی عزت اور احترام ہے، اچھا آپ ایسے کریں ہم کر دیتے ہیں۔ ان کا نہیں، میرا معاہدہ ہوا ہے، میں نے اس سے پیسے لینے ہیں، یہ معاہدے کے تحت اس بوجھ کو میں نے ہی اٹھانا ہے اور کام کرنا ہے۔ اس نے کہا حضرت میں معاہدے کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا کیسے ختم کرتے ہو؟ بالکل میں تمہارا پورا بوجھ منتقل کروں گا، پھر اپنی پیسے حلال کی مزدوری میں لے کے جاؤں گا، میں اس معاہدے میں نہ انہیں شریک کرتا ہوں نہ تمہیں توڑنے کی اجازت ہے۔ ایک سادہ سی زندگی ہے جس میں کوئی خواہش شامل نہیں ہے کہ لوگ مجھے بہت بڑا آدمی سمجھیں۔ اس لیے جتنی یہ خواہشات ہوتی ہیں کہ میں بڑا بن جاؤں، اللہ سے مانگے، بہت اچھی بات ہے، لیکن حقیقت میں سچ پوچھیں تو انسان ہونا ہی بڑی بات ہے۔ بس بڑا انسان تو بنے گا سو بنے گا نا، صرف انسان ہونا ہی بڑی بات ہے، بہت کافی ہے نجات کے لیے کہ انسان بن جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر تمہارے پاس 2 کھجور کے درخت ہیں اور ایک سے تمہارا گزارا چل رہا ہے تو دوسرے کھجور کا درخت دوسرا جو ہے کچھ سال کے لیے اپنے پڑوسی کو دے دو اور کہو میرا تو ایک میں گزارا ہو جاتا ہے، دوسرا اتنے سال کے لیے آپ لے لیں۔ اور آپ نے فرمایا جب تمہارے دروازے پہ 2 سواریاں بندھی ہوئی ہیں تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے پڑوسی سے کہو کہ ایک سواری آج کل مجھے کافی ہے، دوسری سواری بھی ہے، آپ اس کو استعمال کر۔
ایسی سادہ زندگی، ایسی پرامن زندگی، بس ایک بات آدمی کر لے، سب باتوں کا خلاصہ کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بس عمر بھر کے لیے جنتی ہونے کے لیے کافی ہے، بس یہ سوچتا رہے کہ میں کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنوں، اور اس سے بھی آگے بڑھنا ہے تو پھر دوسرا جملہ ہے کہ مجھ سے لوگوں تک صرف خیر پہنچے، بس ایک طرف ہو جائے کہ ایسے نہ ہو میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے، پارکنگ کی وجہ سے، شور شرابے کی وجہ سے، خام خواہ بولنے کی وجہ سے، لوگ بے تحاشا بولتے ہیں دن اور رات، اور جن لوگوں کی صحبت میں ہم رہے اور جو ہمارے مشائخ اور اساتذہ تھے وہ اتنا کم بولتے تھے جیسے صبح کسی جگہ ڈپو پہ جا کر انہوں نے الفاظ ایشو کرائے ہوں کہ آج پورے دن میں بس صرف 1000 لفظ بولوں گا، زیادہ نہیں، بالکل ناپ تول کے، بالکل گنی چنے الفاظ، اور پورے فکرے میں مجال ہے جو کوئی ایک لفظ ایسا ہو جو زائد آ جائے۔ یہ اتنے اچھے انسان تھے، ہم نے بھی دیکھے، اس لیے زندگی رکھے ہی اس پہ کہ اول تو میری طرف سے کوئی شر پہنچے ہی نہ، اور اس سے بھی زیادہ پھر میری طرف سے خیر لوگوں تک پہنچے۔ یہ انسان ختم ہوتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں اچھا انسان نہیں ملتا جس کی صحبت میں بیٹھے، اے بھیا آپ خود درخت بن جائیے، آپ خود اپنی شاخوں کا سایہ چھوٹوں پہ ڈال دیجئے، آپ خیر اور اچھائی کی مجلس کے خود بانی بن جائیے، لوگ آپ کی صحبت میں آ کے بیٹھیں اور لوگ جانیں کہ ایک ایسا بھی اللہ کا اچھا بندہ ہے جو حکمت اور دانائی کی باتیں کرتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 20 شعبان سے لے کے 1 شوال تک روزے رکھتے تھے۔ بات ذرا سی لمبی ہو رہی لیکن شاید کسی کو یہ بات نفع پہنچائے۔ 40 روزے ہر سال وہ رکھ لیتے تھے، 20 شعبان سے شروع کر کے 1 شوال تک، عید کے آخری، عید سے پہلے تک۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ 40 روزے کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ویسے تو رکھے نہیں جاتے سال میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص 40 دن روزے رکھے اور حلال کی مال کے علاوہ کسی چیز سے افطار نہ کرے اور روزے کی وجہ سے وہ کسی سے کوئی غلط بات نہ کرے، تو دیکھو گے تم کہ اللہ اس کی زبان پر عقل مندی، دانش مندی، حکمت کے چشمے بہا دے گا، اور جب بولے گا وہ آدمی بہت عمدہ کلام کرے گا۔ تو میں 40 روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ میری عقل سمجھ میں حکمت ڈال دے، یہ کام کرنے کی معراج ہے کہ بس انسان بن جائے، بڑا ہوتا ہوگا یار، لیکن انسان بن جائے، یہ بہت بڑی بات۔